علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا يتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور یہ بھی آپ تمہیں بتاتا ہے جو کچھ پڑھا جاتا ہے کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، وترغبون، اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کمزوروں کے ساتھ، کمزور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف سے سلوک کرو، انصاف کرنے والے بن جاؤ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم کرو گے نیکی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر ایک عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند سے بدسلوکی، او اعراضاً، یا بے رخی، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بخل جو ہے، کنجوسی، بخل نفس کو نفس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کر لو اپنی بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو، تو اتنا تو تم نہیں کر سکتے کہ بالکل انصاف کرو،
لیکن اتنا بھی نہ کرو، فلا تمیل کل المیل، پس مائل نہ ہو جاؤ ایک بیوی کی طرف بالکل، اس طرح کہ فتذروہا کالمعلقہ، جس طرح کہ تم اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی بالکل ہی قطع تعلق کر لو اس سے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ میاں بیوی آپس میں جدا ہونا چاہیں تو جدائی اختیار کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا، دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا علیما، اور اللہ تعالیٰ وسیع قدرت والا اور دانا ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور میں نے تو وصیت کی تھی تم سے پہلے اہل کتاب جو تھے، اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے نافرمانی یا ناشکری کی روش اختیار کر لی تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے لیے، اللہ تو مالک ہے ہر اس چیز کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ جو ہے غنی ہے، اور یعنی غنی بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والا ہے، تعریف شدہ ہے۔ سامعین کرام، یہ سورہ نساء معاشرتی مضامین کی صورت ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کسی اور صورت میں اتنی تفصیل سے خانے کی احکامات نہیں آئے ہیں جتنے اس میں آئے ہیں۔ مضمون چل رہا تھا شرک کا۔ اصل جو چیز ہے وہ تمام عبادتوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ پر ایمان اور توحید، اللہ کی توحید کا قائل ہونا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس شخص کا طرز زندگی سب سے بہتر ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں، اور میں بار بار کہتا ہوں اور بار بار کہنا بھی چاہیے اسے، کہ دین کی حقیقت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دین چند رسومات کا نام نہیں ہے سامعین کرام، کہ آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لی تو بس آپ دیندار ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں جو تصور ہے دینداری کا، وہ اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو قرآن پاک کا یا اللہ تعالیٰ ہمیں جس دین سے روشناس کرانا چاہتا ہے، ہمارا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہرحال اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم زندگی کا ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی کے اور اس کی منشا کے مطابق انجام دو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم من چاہی زندگی نہ گزارو، اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو دیکھو۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی زوردار الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ دیکھو، میں نے تو تمہیں بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، اور جو قوم تم سے پہلے منصب امامت پر فائز تھی اس کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان اتقوا اللہ، کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ سامعین کرام، تقوی الہی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی جو ہے زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں یعنی اس پر محیط ہے، یعنی ہر معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے، اور کسی بھی معاملے میں اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سامعین کرام ایک نفس ہے جو بڑا زور آور ہے، اور وہ ان النفس لامارۃ بالسوء ہے، کہ وہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے اور میری مرضی پر عمل کیا جائے۔ میں یہ میں جو ہے یہ بالکل نکال دینا چاہیے اپنے آپ سے، اور اللہ 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 ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے، ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ۔ یہ نقطہ ہے سامعین اکرام، تصوف کا نقطہ ہے، بلکہ اسلام کا بھی یہی منشا ہے۔ تصوف اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تصوف جو ہے وہ اسلام کی وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی صورت ہے کہ کوئی اگر مقام احسان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو تصوف اس طریقے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح مقام احسان پر فائز ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کس طرح اللہ کا رنگ لے سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے جو میں اس کے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال یہ یعنی مقام احسان کی بات ہے کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو، یہ روز و شب ایسے گزارو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو کم از کم یہ احساس کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین اکرام، تقوی الہی آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اس سے ماقبل جو بات تھی وہ دین کی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کون ہے یعنی کس شخص کا دین بہتر ہے اس شخص سے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو اس میں آج کے سبق میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو ایک آیت آئی ہے کہ احضرت الانفس الشح، کہ نفس کو یعنی نفس میں یہ کنجوسی، بخیلی یہ ہے، موجود ہے، اور یہ سامعین اکرام صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے ہم میں اخلاق رذیلہ موجود ہیں۔ یعنی نفس میں بخل ہے، یعنی ہم میں نفس میں سامعین اکرام یہ موضوع اگر میں شروع کروں گا تو اپنے سبق سے رہ جاؤں گا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان میں اخلاق رذیلہ موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یعنی اخلاق رذیلہ جو یہ فطرتاً موجود ہیں، نفس کے اندر موجود ہے، اس میں ایک جو ہے وہ بخل بھی ہے، کنجوسی، بخل، یہ نفس میں موجود ہے، اخلاق رذیلہ ہے ایک۔ اس میں مثال کے طور پہ حسد ہے، اس میں کبر ہے، نفس میں کبر ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں غضب ہے، غصہ ہے، اور یہ کینہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں نفس میں موجود ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ۔ تو یہ جو احضرت الانفس الشح، یہ معاملات نفس کی اصلاح اگر کوئی کر لے تو پھر یہ باقی زندگی گزارنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، یعنی نفس میں بخل نہیں رہتا اور کنجوسی نہیں رہتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین اکرام، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے۔ ان اخلاق رذیلہ سے اگر کسی نے نجات حاصل نہیں کی تو زندگی جو ہے اس کی اچھی نہیں گزرے گی، آخرت میں وہ ناکامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً بے مراد ہو گیا، ناکامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، یعنی اس نفس کی بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پایا۔ سامعین اکرام، زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ تزکیہ نفس کے عمل سے اپنے آپ کو گزار لیں، جد و جہد کریں اور محنت کریں
اور پھر یہ ہے کہ من جد وجدہ، جس نے تلاش کیا اس نے پایا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو یہ تزکیہ نفس کی منزل جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا یا آپ گناہوں سے یعنی پاک نہیں ہو سکتے۔ نفس کی کیفیات جو ہیں سامعین اکرام، اگر آپ ایک طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے تو نفس کی کیفیات جو ہیں رفتہ رفتہ بدلتی جائیں گی۔ سب سے پہلی کیفیت جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ نفس کی نفس امارہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تزکیہ نفس کے فعل سے ایک شیخ کی نگرانی میں گزرنے لگے تو یہ نفس کی کیفیت پھر بدل جاتی ہے، اور دوسری کیفیت اس کی جو واضح ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہوتی ہے۔ فلا اقسم بالنفس اللوامہ، تو نفس لوامہ کی صفت یہ ہے کہ یہ نفس پھر ملامت کرنے والا بن جاتا ہے، نیکی پر خوش ہوتا ہے، بدی پر یہ انسان کو ملامت کرتا ہے۔ پہلی جو کیفیت تھی اس میں تو بدی پر ناخوش ہوتا تھا اور نیکی پر ناخوش ہوتا تھا اور بدی پر خوش ہوتا تھا، لیکن جو دوسری کیفیت آ جاتی ہے، دوسرا پڑاؤ آ جاتا ہے، تو وہ پڑاؤ جو ہے وہ نفس لوامہ کا ہے۔ تیسرا پڑاؤ سامعین اکرام نفس مطمئنہ کا ہے، یعنی اگر آپ جد و جہد کریں اور نفس کے تزکیے کی جو طریقہ کار ہے اس پر چلیں تو پھر آپ تیسرے پڑاؤ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ ہے پڑاؤ نفس مطمئنہ کا۔ نفس مطمئنہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے، یعنی مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ برائی کرنے پر ناخوش ہوتا ہے اور نیکی پر یہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی سن لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اذا ساءت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مؤمن، جب تمہاری برائی جو ہے تمہیں یعنی اس سے تم خفا ہو، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم خفا ہو، اس سے ساعت کا خفا کر دے تمہیں تمہاری برائی، وسرت کا حسنتوں کا، اور جو نیکی تم اگر کرو تو اس سے تمہارا دل خوش ہو، تو تم فانت مؤمن، یہ علامت ہے کہ تم مومن ہو۔ تو سامعین کرام، یہ ابتدائی حالت میں تو یہ ہے کہ نیکی کرنے پر ہم راضی نہیں ہوتے اور بدی کرنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، تو یہ صاحب ایمان لوگوں کی علامت یہ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ بہرحال سامعین کرام، میں تذکرہ کر رہا تھا، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یستفتونک فی النساء، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کے یعنی اس سوال کا جواب جو ہے وہ آتا ہے جناب وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یستفتونک کس بارے میں؟ کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ایک عورت جو ہے یعنی اس کا جواب یہ ہے، اس کا اپنے مقام پہ پھر تفصیل کریں گے۔ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، جو تم پہ پڑھا جاتا ہے کتاب میں، فی یتام النساء، کہ تم یتیم عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یعنی ان یتیم عورتوں سے لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم ان کو نہیں دے رہے جو ان کے لیے حصہ مقرر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یتیم لڑکی سے جو آپ کے زیر کفالت ہے اس کے مال کی وجہ سے شادی کر لی ہے،
تاکہ یہ مال اس کا حصہ اس کو دینا نہ پڑے، تو اس کے مال کی وجہ سے اس سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کو وہ مہر بھی پورا نہیں دے رہے، اس کے حقوق تم نہیں ادا کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں. لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، اور تم جو ہے ان سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو، یعنی مال تو تم ان کو نہیں دے رہے، جو مہر ہے جو ان کا حصہ ہے وہ تم ان کو نہیں دے رہے، اور تم اس لیے ان سے رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو. اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے وترغبون، یعنی تم ان سے نکاح کرنے میں بھی رغبت نہیں رکھتے، ان سے نکاح بھی نہیں کر رہے اور ان کو ان کا حصہ بھی نہیں دے رہے، ان کو چھوڑ بھی نہیں رہے. تو یہ ایسا نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں وصیت کرتا ہے اس کی کہ تم یتیم بچیوں سے اگر نکاح کرو تو ان کا حصہ ان کو پورا دو، ان کے پورے پورے حقوق ادا کرو. اگر نکاح نہیں کر رہے تو ان کو گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے، ان کو ان کا حصہ دے کے فارغ کرو. یہ وہی لالچ کی بات ہے جو آگے آ رہی ہے سامعین کرام، یعنی انسان جو ہے وہ لالچی واقعہ ہوا ہے. تو چونکہ یتیم جو لڑکی ہے اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، یا اس کے حصے میں کچھ آیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے اس سے، چونکہ وہ آپ کے زیر کفالت ہے، تو یا تو نکاح اس سے کر لیتے ہو مجبوراً اور پھر ان کے حقوق بھی نہیں دیتے، یا ان سے نکاح نہیں کرتے، ترغبونہن کہ ان سے تم رغبت نہیں رکھتے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ان کا حصہ نہیں دے رہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے تم اچھا سلوک کرو. والمستضعفین من الولدان، اور چھوٹے بچے جو تمہارے زیر کفالت ہوں، یا معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے تم اچھا سلوک کرو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم یہ دیتا ہے، ہدایت یہ کرتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. سامعین کرام، جو دور جاہلیت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ مشرکین جو ہے عورتوں کو اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. تو یہ چونکہ غلط رواج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخکنی کی ہے اور حصے مقرر کر دیے ہیں ہر ایک کے، یعنی جو حصے دار ہیں ان کے حصے، اس میں عورتیں بھی ہیں. اور یتیموں کے بارے میں خاص طور پہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سامعین کرام کہ اس صورت کی شروع میں تو یہ ان تقوموا للیتامى بالقسط یہ دوبارہ آ رہا ہے. اس سے اگر وہ پچھلی آیت سے آپ اس کو جوڑیں تو تقریباً وہی کہ بھئی ان تقوموا للیتامى بالقسط، تمہارے زیر کفالت، تمہارے یعنی جو زیر کفالت یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ تم انصاف سے کام لو، اور ان کو اگر ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، مقرر نہیں ہے لیکن اگر وہ ضرورت مند ہیں تو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ الفاظ آئے میں، ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ مال جو تمہیں دیا ہے وہ اس کو دو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے. تو تمہیں ہر ایک سے، یعنی جو تمہارے زیر کفالت لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، یتیم ہیں، ان سے تم نے انصاف کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور دل کو بڑا رکھنا ہے، اور ان کے حقوق جو ہیں بالکل پورے ادا کرنے ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اب یہ وہ یستفتونک فی النساء، یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو یہ اس سوال کا جواب ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا، ایک عورت اگر ڈرتی ہے من بعلها اپنے خاوند سے، نشوزن بدسلوکی، او اعراضن یا بے رخی. یہاں سامعین کرام یعنی وہ شوہر جو عمر میں ابھی اس کی عمر نکاح کرنے کی مقدرت رکھتا ہے، اور جو بیوی ہے اس کی
یا تو وہ بچے یا تو نہیں ہیں اس کے، یا جو ہے وہ اب پسند نہیں کرتا اور دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایک عورت، اس صورت میں وہ عورت سے یہ عورت اور یہ دونوں اگر مل کے ایک مشورے سے پلاننگ کر لیں کہ بھئی میں نے تو دوسری، مرد کہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے، وہ عورت یہ کہے کہ تم ایسا کرو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور میں اپنی باری جو ہے وہ نئی دلہن کو دے دوں گی، اپنی سوکن کو دے دوں گی، تو تم مجھے طلاق نہ دو، یا جو مہر ہے وہ تمہیں میں واپس کر دوں گی، تو تم مجھے طلاق نہ دو اور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، یا اس عورت کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ وہ جو موجودہ خاوند ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور لیکن یہ بیوی اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی محسوس کرے کہ بھئی میرا شوہر تو یعنی ایسا ہو جائے گا، یا مجھ سے اعراض کر لے گا، یا مجھ سے بے رخی برتے گا، بدسلوکی کرے گا، تو وہ دونوں میاں بیوی کسی شرائط پر صلح کر لیں، ایک طریقہ کار وضع کر لیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا امہات المومنین میں حضرت سودا تھیں، وہ عمر رسیدہ تھیں، انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ حضور میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، تو انہوں نے بس راضی ہو گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حکم ہے عدل کا، اب خاوند عدل یعنی اگر اس سے کوئی صلح نہیں کرتا اور عدل بھی نہیں کر سکتا، تو اب اس کے پاس تو طلاق کا حق ہے، خاوند کے پاس طلاق دے کے اس کو فارغ کر سکتا ہے، عدل کر نہیں سکتا اور نکاح میں بھی نہیں رکھ سکتا مثال کے طور پہ، تو پھر یہ ہے کہ یہ بیوی کو چاہیے یا دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی شرائط پر یہ صلح کر لیں، یعنی آپس میں رہنے کے لیے کوئی نباہ کی کوئی صورت بنا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں حکم تو یہ ہے کہ تم عدل کرنا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے مختلف بیویوں کے درمیان، لیکن ایسا نہ ہو، یعنی عدل تم ہر چیز میں تم عدل تو کر لو گے، لیکن دل کا کیا کرو گے؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی زیادہ محبت جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تو سب کو یعنی ان کے حقوق جو ہیں وہ میں دے رہا ہوں اور عدل کر رہا ہوں، لیکن دل کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس ضمن میں میری معذرت۔ تو یہ تقریباً یہ بیکار ہے، یعنی اگر کسی بیوی سے آپ محبت زیادہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن دیگر جو بیویاں ہیں آپ کے نکاح میں، ان سے آپ نے سلوک برابر رکھنا ہے، نان نفقہ کھانا پینا جو خرچہ ہے وہ تمام میں یکساں، یعنی جو مقدرت ہے آپ کے انصاف کی وہ تو آپ انصاف کریں، جو آپ کی مقدرت نہیں ہے تو اس میں پھر رخصت ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی آپ ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل کیا ہو جائیں کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے بھی چھوڑ دیں، ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں یا ان سے ملاقات چھوڑ دیں یا جو بھی ہو، اور دوسرا کو نہ طلاق دے رہے ہیں اور نہ نباہ کر رہے ہیں اور لٹکتا ہوا آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ مضمون ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر ایک عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند سے بدسلوکی یا اعراض کے، بے رخی سے، فلا جناح علیہ، بس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلح بینہما صلحا، کہ یہ کچھ شرائط پر آپس میں صلح کر لے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ آپس میں صلح رہیں اور میاں بیوی رہیں، والصلح خیر، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ صلح بہرحال بہتر ہے،
اور بات یہ ہے، یہ صلح یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر صلح ہوتی ہے تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد، بیوی اپنے حقوق چھوڑتی ہے، شوہر جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو یہ مجھے اپنی باری بھی دے رہی ہے اور پیسے بھی دے رہی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ تو شوہر لالچی ہے، تو نفس جو ہے احضرت الانفس الشح، نفس کو بخل پلایا گیا ہے، اس یعنی مطلب وہ ایک لالچ تو ہوتی ہے، انسان میں لالچ ہوتی ہے، تو خیر کوئی بات نہیں، اسی طرح اگر تم کسی شرائط پر صلح کر لو تو صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو، اب احسان دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میری باری ہے میں چھوڑ دیتی ہوں، میرے پیسے ہیں میرا مہر ہے میں چھوڑ دیتی ہوں، یہ اس نے احسان کر دیا۔ شوہر بھی جو ہے اپنا مناسب احسان کر سکتا ہے بیوی پر کہ خیر ہے کوئی بات نہیں تم پیسے مت دو، پیسے مجھے مہر مت دو، کوئی بات نہیں ہم رہیں گے، تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر احسان کی صورت میں صلح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو ایک دوسرے کے ساتھ اور تقوی کی روش اختیار کر لو، یعنی میرا خیال رکھو میں بیچ میں موجود ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم استطاعت نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء، کہ مختلف بیویوں کے درمیان تم بالکل عدل سے کام لو ہر چیز میں، ولو حرصتم، اگرچہ تمہارا یعنی حرص کرو یعنی زور لگاؤ کہ بھئی میں نے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کے حقوق میں کچھ کمی کرو، یعنی جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کا تو خیر ہے، اس کی تو رخصت ہے، لیکن جو تمہارے بس میں ہے مثال کے طور پہ خرچہ نان نفقہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے تو یہ تم نے ادا کرنے ہیں، ان سے سلوک رکھنا ہے، ان کو بالکل لٹکتا ہوا نہیں چھوڑنا کہ ان کو تو نہ طلاق دے رہے ہو تم اور نہ ان کو بیوی بنا کے رکھ رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ فلا تمیلوا کل المیل، ایک بیوی کی طرف بالکل اس طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، نہ اس سے نباہ کرو نہ اس سے طلاق دو، ایسا نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور دیکھو اگر تم صلح کر لو، اصلاح سے کام لو یعنی حکمت سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے تقوی کی روش تمہارے، دیکھیں یہ تقوی بار بار آ رہا ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تو تقوی ہے، تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ تقوی الہی ہے، خشیت الہی ہے، خشیت الہی نہ ہو تو پھر تو انسان باغی ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفور رحیم، دیکھو اے خاوندو تم بھی انسان ہو، تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تم بیوی کی غلطیاں معاف کر دو، ان سے اچھا سلوک رکھو، تقوی کی روش کو اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کو بھی تم بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اور وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی میں سلوک نہ ہو سکے، صلح نہ ہو سکے کسی بھی شرائط پر، تو وَآخِرُ الْحِيَلِ الطلاق، آخری ہیلہ جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ طلاق جو ہے وہ ابغض المباحات ہے، تمام مباح چیزوں میں ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میاں بیوی کو دونوں کو کہہ رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو تم لوگ گھبراؤ نہیں، دونوں کو کہہ رہے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، یعنی خاوند کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طلاق اگر ہو جائے، یعنی اس موقع پہ اگر تم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہو تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، سلوک نہ ہو سکے، صلح نہ ہو سکے، تو بجائے اس کے کہ عورت کو
لٹکتا ہوا چھوڑ دو، تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تو کافی وسعت والا ہوں۔ بیوی عورت کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے کوئی انتظام کر دوں گا۔ دیکھیں کتنی پیار کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے ہر ایک کو، خاوند کو بھی۔ یعنی اگر نیک نیتی ہو اور تقوی کی روش ہو تو پھر کوئی بات نہیں، اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یعنی ان کے جو مسائل ہیں، یعنی طلاق کے نتیجے میں جو پیدا شدہ مسائل ہیں مرد کے لیے عورت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دے گا۔ اور کیوں نہ کرے، ہو سکتا ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یغنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور دیکھو جو اصل جو روش ہے وہ تو تقوی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے میں نے تو وصیت کی تھی اوتوا الکتاب من قبلکم، جس کو ہم نے کتاب دی تھی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور اب اے امت مسلمہ تمہیں بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ تاکید کرتا ہوں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو، تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے، میرے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے یا زندگی کے معاملات کو طے کرنے سے انکار کرتے ہو، تو کیا فرق ہے؟ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی تم سب سے بے نیاز ہے اور حمید ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے اور تعریف شدہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان، یہ ایسی بڑی حقیقت ہے سامعین کرام، یہ اگر آپ غور کریں تو ایک ہی رکوع میں یہ 4 مرتبہ یہ بات آئی ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے سامعین اکرام کہ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ بھئی جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مالک تو مولا ہے، پھر یہ ہے کہ انسان جو پرائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو پرائی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں انسان پھر احتیاط سے کام لیتا ہے کہ یہ تو پرائی چیز ہے، محتاط رہتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ایسا ابتدائی حالت میں چونکہ اس کی عقل اتنی کام نہیں کرتی تو یہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے بعض چیزوں کا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس جسم جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ یہ میرا جسم ہے، میں، اور یہ میں جو ہے اس پر اتنی حاوی ہو چکی ہے سامعین اکرام کی یہ میں جو ہے بہت ساری غلطیوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہر چیز جو ہے نعمت ہے سامعین کرام۔ ہمارے پاس جسم ہے، یہ قوت بھرا جسم جو ہے، یہ طاقتیں ہیں، یہ عقل ہے، یہ فکر ہے، یہ ایسا ہے کہ ہمارا یعنی یہ اللہ ہی کا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور گھر ہے، بار ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، دیا ہوا تو ہے اللہ کا۔
وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر چیز نعمت ہے اللہ کی، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس میں بڑا یعنی ایک گہرا مضمون ہے کہ اگر یہ ہمارا تصور پیدا ہو جائے سامعین اکرام کہ ہر چیز جو ہے اس کا مالک اور ملکیت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی فلاح کا طالب ہو، مومن ظاہر ہے اپنی فلاح کا طالب ہوتا ہے اور نجات کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ آخرت میری اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ تصور تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے اور ساری چیزوں کو امانت کے طور پہ ڈیل کرے۔ اب ظاہر ہے یہاں جو کہ مضمون آ رہا ہے، بیویوں کا مضمون آ رہا ہے، عورتوں کا مضمون آ رہا ہے۔ عورتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ بحیثیت یعنی ایک درجہ ان کا اوپر ہے عورتوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آپ کی باندی بن گئی ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی پاؤں کی جوتی ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے جو تابع کیا ہے کہ وہ یعنی آپ اس سے ایسا سلوک کریں جو انسانیت کے تقاضوں سے خلاف ہو۔ اور یہ سارے کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے جو یعنی یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں میرا امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو سامعین کرام، یہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے یہ تو اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہاری کارسازی کے لیے۔ دیکھیں اس میں خانے کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان یعنی جو اللہ پہ اس کی نظر نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مومن کا تو مولا، وہ جو آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بہت اچھا وہ وکیل ہے، کارساز ہے۔ این یشاء، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا وکیل ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بگڑی بنانے والا کون ہے؟ وہ ذات باری تعالی ہے۔ یہ ایک تصور ہے سامعین اکرام، اگر یہ ہمارا تصور پکا ہو گیا تو میرے خیال میں جو ہے انسان بہت سی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ وکیل، اللہ وکیل، ایسا وہ کہتا ہے، یا اس کا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ میری بگڑی بنانے والا جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ این یشاء یذہبکم، اللہ تعالیٰ اب اپنی بے نیازی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اے انسانوں، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اگر میری بغاوت کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور یقیناً ایسا ہو بھی چکا ہے سامعین کرام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے 650 سال جو ہے انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، لیکن جب قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے طوفان لا کے سب کو غرق کر دیا۔ تقریباً وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تقریباً 1,00,000 سے اوپر آبادی تھی، اور اس میں 70-75 جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں بٹھا لیا۔ باقی کتنی تباہی ہوئی آپ کو تو اندازہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 1,00,000 وہ سارے مر گئے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. آسمان سے پانی برسنے لگا، نیچے زمین سے پانی نکلنے لگا. تو پھر دیکھیں قوم عاد کا حال دیکھیں اور قوم سمود کا حال دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر دیا ہے. قوم عاد کو دیکھیں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے. فرعون کا سارا لشکر جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اللہ کو کیا پرواہ ہے، تو مالک و مولا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں ہٹا دے، تمہیں مٹا دے. یأتی بآخرین، اور اوروں کو لے آئے. اب دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس امامت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دے دی. لیکن جب انہوں نے اپنی روش میں بگاڑ پیدا کر لیا اور گمراہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت چھین کے بنو اسماعیل کو دے دی. اب جو ہے امت مسلمہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی بھی ہے. اب ان کا جو ہے اب قیامت تک ظاہر ہے کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ امت اس طرح نہیں مٹے گی جس طرح اور قومیں مٹی ہیں. اگرچہ آج امت مسلمہ اپنا وقار اور اپنا مقام کھو چکی ہے، لیکن نا امیدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس امت میں اصلاح ہو جائے اور یہ امت صحیح راستے پر، اللہ کے راستے پر دوبارہ گامزن ہو جائے. تو حالات بھی ایسے ہیں کہ نشأت ثانیہ کا دور ہے مسلمانوں کی. ہم اور آپ سب مل کر اگر یہ کوشش کریں اور اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ایسے جماعت، اللہ کے بندوں کی ایسی جماعت پیدا ہو جائے گی جو صرف اللہ کے ہی بندے ہوں گے. تو نا امیدی نہیں ہے سامعین اکرام، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کوئی اس میں یعنی ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہیں کر دے گا. یذہبکم، تمہیں ہٹا دے گا اے لوگوں، اور تمہیں یعنی فارغ کر کے اور لوگوں کے لے آئے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے جو طاقت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کے عذاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو، اپنی زندگی کو اس کے دین کے مطابق ہم گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.